ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک نیا موضوع لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ آپ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جانشین کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت بسعادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری میں سامرہ میں ہوئی، اور سامرہ ایک مشہور و معروف مقام ہے عراق میں۔ آج بھی زائرین وہاں آپ کی زیارت کے لیے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جاتے ہیں۔ جوخ در جوخ مومنین زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، اور آپ کے در سے آج بھی لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام نامی لوح محفوظ کے مطابق حسن رکھا گیا، اور آپ کا جو لقب ہے عسکری، چونکہ وہاں ایک مقام محلہ سامرہ میں عسکر کے نام سے ہے، اسی وجہ سے وہاں آپ کی ولادت ہونے کی وجہ سے، وہاں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کو عسکری کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو امام حسن عسکری کہا گیا۔ اب رسول خدا کی 11ویں جانشین ہیں۔ سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی کی صورت میں آپ دنیا میں تشریف لائے، اور سلسلہ عصمت کی 14ویں کڑی امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو آپ کے فرزند ہیں، جو حکم خدا سے آج پردہ غیب میں ہیں، اور وہیں سے رہبری اور نگرانی فرما رہے ہیں۔ جب حکم خدا ہوگا انشاءاللہ آپ ظہور فرمائیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بالکل ویسے ہی زندگی گزاری جس طرح سے آپ کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی، اور جو سیرت رسول خدا کی تھی، مولا کائنات کی تھی، وہی سیرت آپ نے آگے بڑھائی ہے۔ آپ کو دنیا میں بہت کم رہنے کا موقع ملا ہے، صرف 28 سال آپ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ سن 232 ہجری سے لے کر کے 260 ہجری تک آپ دنیا میں قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ 260 ہجری میں آپ کی وفات کی تاریخ ہے، تو کل مدت حیات 28 سال ہوئی، جس میں آپ نے اپنی مدت حیات سے کئی گنا زیادہ دین کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، اور آپ کے بہت سے خدمات ہیں، معجزات ہیں، واقعات ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ بہت ہی پرآشوب دور تھا جب آپ زندگی گزار رہے تھے اور دین کی خدمات انجام دے رہے تھے۔ ایک طرف آپ اپنے شیعوں کو بھی دیکھتے تھے، دوسرے مسالک کے لوگ کے بھی مسائل حل کرتے تھے، خود بادشاہ وقت کے مسائل کو بھی آپ حل کیا کرتے تھے۔ ان کا کام بھی آپ کے بغیر نہیں چلتا تھا، اور ان کو بھی آپ کی خدمت درکار ہوتی تھی۔ قحط کا زمانہ تھا، اور ایک عیسائی جب زیر آسمان آیا تو اس نے دعا کی، بادل گھر گھر کے آنے لگے، اور قحط کے زمانے میں زوردار بارش ہوئی، جل تھل ایک ہو گیا۔ تو لوگ سمجھے کہ اس عیسائی کی دعا میں کتنا اثر ہے کہ جس کی وجہ سے قحط کا زمانہ دور ہو گیا۔ جب یہ زیر آسمان آتا ہے اور دعا کرتا ہے، دستے دعا بلند کرتا ہے، تو بارش ہوتی ہے، بادل گر گر کے آنے لگتے ہیں، جل تھل ایک ہو جاتا ہے۔ یہ خبر اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوئی، تو اس نے امام کو طلب کیا کہ لوگ جوخ در جوخ عیسائی ہو رہے ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا آپ کی ضرورت ہے کہ آپ مدد فرمائیں، مشکل کشائی فرمائیں، تاکہ لوگ واپس مسلمان ہو جائیں۔ تو امام نے ایک معینہ مدت طے کی، اور اس کے بعد سب کو بلایا، جمع کیا کہ اس تاریخ میں اس دن سب لوگ وہاں جمع ہوں گے زیر آسمان، اور بارش کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس عیسائی کو ہی بلایا جائے کہ جو زیر آسمان آ کر کے دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کو بھی بلایا گیا، اور امام نے فرمایا کہ اس معینہ مدت میں معین وقت پہ سب پہنچ گئے، تو امام نے فرمایا کہ تم دعا کرو۔ اس نے پھر سے دستے دعا بلند کیے، بادل گھر گھر کے آنے لگے، اور بہت زوردار بارش ہوئی۔ تو امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ چیز لے آیا، اور اب کہا کہ اب دعا کرو۔ جب وہ چیز لے لی امام نے، تو اس سے دعا کے لیے کہا، تو اس نے دعا کی تو بارش نہیں ہوئی۔
بادل بلکہ جو موجود تھے وہ بھی چھٹ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب تھا کہ یہ پہلے دعا کر رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اب نہیں ہو رہی۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک پیغمبر کی ہڈی تھی جس کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی تھی، اب اس کے ہاتھ سے وہ ہڈی لے لی گئی ہے تو بارش نہیں ہو رہی۔ تو لوگوں کو معلوم ہوا، ان کے اوپر یہ غدہ کھلا کہ یہ اس کی کوئی ذاتی کرامت نہیں تھی، ذاتی طور پہ اس کی دعا کا اثر نہیں تھا، وہ پیغمبر کی ہڈی جب زیر آسمان آتی تھی تو اس کی وجہ سے بارش ہوتی تھی۔ حکم امام سے اس ہڈی کو کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا گیا، اور جب امام نے دعا کی پھر سے بادل گر کر کے آئے اور جل تھل ایک ہو گیا۔ جو لوگ عیسائی ہو گئے تھے اس عمل کو دیکھ کر کے واپس پھر سے مسلمان ہونے لگے۔ اس طرح سے امام نے اسلام کی موقع موقع کے اوپر نصرت کی ہے، اسلام کو مشکل سے نکالا ہے، اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ گھرانہ اور یہ خانوادہ نبوت اور رسالت ایسا ہی ہے کہ جو جب بھی اسلام پہ وقت پڑتا ہے تو اپنی جان مال کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے خدمت اسلام کے لیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری کہ قید خانے میں بھی آپ کو رکھا گیا، اور جب جلادوں سے کہا گیا، نگرانوں سے، کہ ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ ظلم کیا جائے تو وہ ظلم سے باز آ جاتے تھے، اور امام کا عمل دیکھ کر کے اتنا متاثر ہوتے تھے کہ امام کی طرح وہ بھی عبادت کرنے لگ جاتے۔ امام کو محو عبادت دیکھ کر کے ان کے اندر بھی ذوق عبادت پیدا ہوتا چلا جاتا تھا، وہ امام کو سزا دینے کے بجائے امام کی محبت میں محو ہو جاتے تھے۔ تو یہ امام کا اتنا پیارا عمل، اتنا اچھا سلوک تھا لوگوں کے ساتھ کہ جو ان کو بس ظلم کرتے تھے وہ بھی ظلم سے باز آ جاتے تھے اور آپ کی تاسیہ و پیروی کرنے لگتے تھے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم مختصر وقت میں اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی پرمسرت موقع ہے کیونکہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے، جو ہمارے وقت کے امام کے والد گرامی ہیں۔ ہم جتنی بھی تہنیت مبارکباد ایک دوسرے کو پیش کریں وہ کم ہیں، جتنا بھی ایک دوسرے محفل کا انعقاد کریں وہ کم ہے، جتنا بھی جشن منائیں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہمارے 11ویں امام کی ولادت کا موقع ہے۔ سلسلہ عصمت کی 13ویں کڑی اور سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی کی صورت میں دنیا میں آئے ہیں، اور آپ نے دنیا والوں کو آراستہ کیا، سجایا تاکہ اسلامی تعلیمات کے تحت وہ زندگی گزاریں، اس میں ڈھل جائیں۔ تو امام کے بہت سے معجزات واقعات ہیں جو یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کیا جائے گا، ان کے اقوال بھی سنائے جائیں گے۔ بہت سے اقوال ہیں آپ کے تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، معجزات ہیں، مناظرے ہیں جو تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ بس یہ کہ انسان امام کی ہدایت کے تحت اسی طرح زندگی گزارے کہ جو خدا و رسول، آل رسول کی خوشنودی کا سبب ہو اور ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ آخر کلام میں ہم تمام عالم انسانیت کی خدمت میں، بالخصوص مومنین کی خدمت میں، علماء کرام کی خدمت میں، بالخصوص علماء مراجع کرام کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت و مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔